السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا عنوان ہے کہ انسان بہتر ہے یا جانور بہتر ہے۔ دیکھیں، آج کے انسان کے بارے میں موجودہ، ویسے تو انسانیت تو ہائی افضل نا، یعنی کہ وہ اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو انسان ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی تو مثال ہی نہیں، کیونکہ انسان بننا کوئی آسان کام نہیں، بہت بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھیں نا، پہلے انسان بننے کے لیے اس کو ایمان میں داخل ہونا پڑتا ہے، پھر وہ مسلمان ہوتا ہے، پھر وہ مومن ہوتا ہے، تو پھر جا کر وہ اپنی انسانیت کی منزلیں پوری کرتا ہے۔ تو آج کا انسان جو ہے نا، جو ان چیزوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی کہ جنہوں نے اگر کلمہ بھی پڑھا ہے تو صرف برائے نام، اور مسلمان بھی بنے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، تو ان کو نام اسلامی نام رکھ دیے گئے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی نہیں، جو اللہ والے آج تک ابھی بھی ہیں، یعنی کہ 1400 سال سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے بھی یعنی کہ اپنی اپنی امتوں میں بڑے بڑے نیک لوگ آدمی تھے، تو ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ عام انسان کی ہو رہی ہے جو اس وقت موجودہ حالات سے گزر رہا ہے۔ جب موجودہ حالات میں دیکھیں، سب سے پہلے آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جو میری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں وہ گنگے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ اندھے ہیں، اور وہ اس جانور جو کہ سب سے برا جانور ہے، جس کو آپ خنزیر کہتے ہیں، وہ اس سے بھی برے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے کہا جب انسان گرتا ہے تو وہ اتنا گر جاتا ہے کہ وہ برے سے برا جو جانور ہے اس سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ تبھی دیکھیں، وہ بھی تو انسان ہے نا، جو گر گئے، اللہ کے ان آیتوں سے منہ موڑا تو وہ کیا ہوا؟ وہ جانور سے بدتر ہو گئے۔ چلیں اسی چیز کو لے لیں، آج اس وقت تقریباً 7.5 ارب کی آبادی ہے انسانوں کی، 7.5 ارب، جس میں سے تقریباً 6 ارب وہ ہیں جو نان مسلم ہیں، اور 1.5 ارب وہ ہیں جو مسلمان ہیں۔ ابھی یہاں ہی دیکھ لو نا، ابھی 6 ارب تو وہ ہیں جو اسلام کو مانتے ہی نہیں، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، باقی وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسالت کو نہیں مانتے، اس قرآن پاک کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے۔ تو یہاں ہی پہلے نمبر پہ تو یہی ہو گیا کہ اکثریت جو ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے جب میری آیتوں سے منہ موڑا تو وہ جانور سے بدتر ہو گیا۔ تو یہ تقریباً 6.5 ارب جو ہیں، یہ تو پہلے ہی اس دائرے سے خارج ہو گئے، باقی رہ گئے ہم مسلمان جو 1.5 ارب ہیں۔ اس میں سے دیکھ لو، یعنی کہ کتنے نام کے مسلمان ہیں، کتنے کام کے مسلمان ہیں، کوئی معمولی سی پرسنٹیج لے لو، وہی ہوں گے جو بیچارے کام کے مسلمان ہوں گے، باقی تو نام کے مسلمان ہیں۔ تو بھی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جانوروں سے، یعنی اکثریت تو پہلے ہی چلی گئی، باقی جو ہم ہیں اس میں سے ہم اکثریت میں تقریباً میرے خیال میں انڈونیشیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، ایسے ہی ہم 3 ملک ہیں جس میں زیادہ مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 99% مسلمان ہیں۔ تو ابھی باہر کی بات چھوڑو، یعنی کہ ان کو چھوڑو وہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، انڈونیشیا میں کیا ہے، بنگلہ دیش میں کیسے ہو، ہمیں تو اپنے گھر کا دیکھنا ہوتا ہے۔ ابھی اپنے گھر کی طرف آ جائیں،
پاکستان میں. دیکھیں جانور، گائے کی مثال لے لیں. گائے کے نیچے جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو دودھ دیتی ہے، تو وہ بیچاری خالص دیتی ہے. وہ یہ نہیں آپ کو کہتی کہ یہ دودھ لے جاؤ، اس میں کیمیکل ڈالو اور اس کو 10 گنا زیادہ کر لو، اس میں پانی ڈالو، اس کو ڈبل کر لو. وہ نہیں کہتی، وہ آپ کو خالص دودھ دیتی ہے. یہ آگے انسانی شیطان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں، اس میں کیمیکل ڈالتے ہیں، اس کو 10 گنا زیادہ کر لیتے ہیں. تو یہاں کیا ہوا، جانور انسان سے بہتر، کیونکہ اس نے تو ملاوٹ نہیں کی. آگے آ جائیں، دوسرے دودھ دینے والے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے. کوئی جانور بھی آپ کو نہیں بولے گا کہ ہمارے نیچے بیٹھو دودھ دو اور اس میں یہ ڈال لو. وہ آپ کو یہ شیطانی کام نہیں بتائیں گے. انہی جانور کو جو حلال جانور ہیں ان کا آپ گوشت کھاتے ہیں. جب ان کو آپ ذبح کرتے ہیں تو یہ بیچارے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے گوشت میں انجیکشن لگا کے پانی ڈالنا، یعنی کہ تاکہ آپ کا گوشت کا وزن بڑھ جائے، یا یعنی کہ ہم تو مردہ ہیں، مرنے کے قریب ہیں اور ہمیں ذبح کر کے آپ لوگوں کو یعنی کہ لوگوں کو کھلا دیں. جانور نہیں بولے گے. یہ جو انسانی شیطان ہیں وہ کیا کریں گے، وہ یہ کام کریں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا من الجنت والناس، یعنی کہ شیطان کن لوگوں میں سے ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. جن شیطان جو وہ کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. کوئی آپ پورے پاکستان کی کیا پوری دنیا کوشش کر لے اور یہ مجھے بتا دے کہ کسی شخص کو کسی جن نے آ کر یعنی کہ شیطان نے یہ کہا ہو کہ تم یہ دودھ میں ملاوٹ کر، تو اس میں کیمیکل ڈال. ہو سکتا ہے جنوں کو پتہ ہی نہ ہو یہ یعنی کہ ملاوٹ کرنے کے طریقہ. یہ جو آج راج ہے پاکستان میں کہ کیمیکل پاؤڈر وہ ڈال رہے ہیں، اتنے خطرناک پاؤڈر ہیں جو ڈال کے دودھ کو زیادہ کر رہے ہیں، ویسے ہی دودھ بنا رہے ہیں. یعنی تو وہ جن شیطان جو ہے نا ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ جو آج کا انسانی شیطان ہے یہ سب ٹیکنالوجی اس کی ہے. تو پھر یہاں کیا ہوا، یعنی کہ دودھ میں بھی آپ نے سب کچھ کیا، آپ یعنی کہ جانور سے بدتر ہو گئے. آپ نے ملاوٹ کی، آپ نے کیمیکل ڈالا، آپ نے زہر ڈالا، لوگوں کو دیا. تو یہ کیا ہوا، آپ جانور سے بدتر. گوشت میں بھی آپ نے سب کچھ کیا. ابھی دیکھیں مرغی بیچاری، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ میں مر جاؤں گی تو مجھے اپنا صاف کرنا اور اپنے ٹیبل پہ رکھ دینا، 10 روپے سستی دے دینا لوگوں کو ہیں. یہ مرغی نہیں کہے گی. اور نہ ہی کوئی جن آ کر کہے گا کہ یار تو ایسا کر، یعنی کہ یہ مر گئی ہے مرغی سے جتنی بھی ہیں ان کو اپنا ذبح کر اور ان کا یعنی صاف کر کے ٹیبل پہ رکھ لے اور 10 روپے سستی کر کے بھیج دے. نہ شیطان آپ کو کہے گا نہ مرغی کہے گی. تو یہ کون ہے، انسانی شیطان، جس نے یہ ٹیکنالوجی یہ یعنی کہ دھندا شروع کیا، مری ہوئی مرغی. اچھا ابھی آ جاؤ، کتا، گدھا، بلی، ایسے جو بھی حرام جانور ہیں یہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں ہمارا گوشت ہوٹلوں پہ بیچو، ہمیں ذبح کرو ہوٹلوں پہ بیچو. یہ کبھی نہیں کہیں گے. اور نہ ہی جن شیطان آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کو یہ بتائے گا. یہ کون ہے، انسانی شیطان، جو ہوٹلوں پہ آپ کو مرے ہوئے جانوروں کے گوشت کھلا رہے ہیں. اور پھر اس سے آگے بڑھ جائیں، جتنے مرے ہوئے جانور ہیں ان کا جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان میں سے یہ تیل نکال کے یعنی کہ اس میں سے تیل نکالتے ہیں. اور وہ تیل بازار میں یہ جتنے بھی آپ کے فرائی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں، سموسے ہو رہے ہیں، فلاں چیز فرائی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے ایٹم کھانا، یہ سب فرائی جو ہو رہا ہے نا، یہ تیل وہی تیل ہوتا ہے. کیوں؟ اگر خالص تیل لیں تو وہ تو بڑا مہنگا پڑتا ہے. پاکستان میں تو اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ ہاتھ نہیں لگتا. تو پھر کیا ہے، یہ لوگ وہ سستا تیل جو مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیوں میں سے نکالتے ہیں
تو وہ سپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اس میں سے یہ فرائی کر کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ ابھی دیکھو یہاں بھی مر گیا جانور، کتا بلا کوئی بھی، اس نے نہیں کہا کہ یار یہ ہماری ہڈیاں اکٹھے کرو اور اس میں سے تیل نکالو، نہ ہی وہ جن شیطان آیا آپ کے پاس کو اس نے بولا کہ چلو یار یہ کر لو۔ میں نے بولا نا جنوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں جو آج کل پاکستانی شیطانوں کے پاس ہے۔ تو یہ کیا ہوا، ابھی یہ جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جعلی دوائیوں کی، یہ جنوں نے لگائی ہوئی ہیں، بتائیں نا، یہ جنوں نے لگائی ہوئی ہیں، انسانی شیطانوں نے لگائی ہوئی ہیں نا، کہ جعلی دوائیاں بنا کے انسانوں کی جان سے کھیل رہے ہیں، صحت سے کھیل رہے ہیں۔ تو یہاں بھی جانور جو ہے وہ انسان سے بہتر ہے، کیوں؟ جانور نہ ملاوٹ کرے گا، نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ فراڈ کرے گا، نہ وہ وعدہ خلافی کرے گا۔ تو ابھی ادھر دیکھ لو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جھوٹ، وعدہ خلافی، بے ایمانی، فراڈ، یعنی کہ صبح جب جاتے ہیں دفتروں میں، خاص کر یہ گورنمنٹ کے دفتروں میں، تو چپڑاسی سے لے کر آفیسر تک سب پہلا کام کیا کرتے ہیں، بھئی آج کتنا حرام اکٹھا کرنا پھر شام کو تقسیم کرنا۔ تو یہ وہ جن آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اکٹھا کرو، اور شام کو وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں آ کے، وہ لے جاتے ہیں اس میں سے۔ جن تو کوئی حصہ نہیں لیتے، وہ تو یعنی کہ انسانی شیطان ہے جو شام کو جاتے وقت پھر اور سارا دن اپنی ڈیوٹی نہیں دینی، کوئی کسی صاحب کا چمچہ گیری کر رہا ہے، کوئی کسی کی کر رہا ہے، کوئی کسی کی کر رہا ہے، کوئی کسی کی کر رہا ہے۔ عوام رول رہی ہے، عوام سے کوئی کسی کا کوئی لین دین نہیں، کوئی کسی کا رابطہ نہیں ہے، وہ بیچارے دفتروں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ وہاں جو مٹھ گرم کر دے گا اس کا کام ہو جائے گا، جو نہیں کرے گا۔ تو یہاں کیا ہوا، یہاں دفتر میں جانور تو نہیں بیٹھے ہوئے، انسان بیٹھے ہوئے، تو پھر یہ انسانی شیطان کر رہے ہیں نا، یہ رشوت کا دھندا اور یہ دوسرا، تو جانور تو نہیں کرے گا، جانور تو نہ رشوت لیتا ہے نہ رشوت دیتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن پاک میں کہہ دیا کہ اگر روز محشر ایک بکری، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو اگر سینگ مارے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ دیکھیں اللہ جانور ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ یعنی کہ جانور سینگ والا، مطلب یہ کیا ہے، اس کا مطلب آپ سمجھیں یہی کہ جس انسان کے پاس پاور ہے، کرسی ہے، اگر وہ دوسرے انسان کو، عام انسان کو تکلیف پہنچائے گا، تنگ کرے گا، اس پہ ظلم کرے گا، تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ یعنی کہ بالکل اسی بکری کی مثال کہ وہ بیچارہ بغیر سینگ کے ہے، اس کے پاس تو پاور نہیں ہے نا۔ یہ سینگ والی بکری ہے نا جو آفس میں بیٹھی ہوئی ہے، گورنمنٹ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سینگ والے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ان کو حساب دینا ہوگا روز محشر اللہ کے سامنے۔ تو اس وقت یہ کیا کریں گے؟ ابھی دیکھو نا، جانور کے اعمال کا کوئی حساب نہیں ہے، انسان کے اعمالوں کا حساب ہے۔ جب یہ قبر میں جائیں گے تو ان سے سوال بھی ہوں گے۔ جانور جب بیچارہ ذبح ہو جاتا ہے، وہ گیا، حلال کیا تو حلال طریقے سے اس کا گوشت تقسیم ہو گیا، ہڈیاں بکھر گئی، یہ ہو گیا، اور اگر حرام کیا تو حرام طریقے سے، جیسے بھی انسان نے جو بھی کیا، اگر اچھا انسان ہوا تو اس نے تو صحیح طریقے سے لیا، صحیح طریقے سے ذبح کیا، صحیح طریقے سے بیچا۔ تو اگر وہی من الجنت والناس، جو ناس میں سے شیطان ہوں گے، وہ کیا کریں گے، وہ اس بیچارے کو بھی غلط طریقے سے ذبح کریں گے، غلط طریقے سے اس کو گوشت بیچیں گے، ہر طریقہ اس پہ غلط کریں گے۔ تو اعمال تو انسان کے ہیں جن کا حساب ہونا ہے۔ تو ان چیزوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ جانور انسان سے بہتر ہے، کیونکہ وہ نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ حسد کرتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ابھی دیکھو سب سے خطرناک خونخوار جانور ہوتا ہے چیتا یا شیر۔ اگر وہ کسی پہ اٹیک کرے تو کیا کر لے گا،
1 2 آدمی کو مار دے گا، چلو مان لیتے ہیں بڑا گیدرنگ زیادہ ہے تو شیر آیا تو اس نے زخمی 5 10 آدمیوں کو زخمی کر دیا، یہی کرے گا نا، اس سے زیادہ کیا کر لے گا۔ لیکن آج کا یعنی کہ انسان جب یہ بٹن دباتا ہے، یعنی کہ اس نے جو ایٹم بنایا ہے، یہ جب بٹن دبائے گا تو کیا ہوگا، لاکھوں کی تعداد سے لوگ مریں گے۔ تو پھر یہ جو ہے نا من الجنت والناس، ناس میں سے شیطان، وہ تو بڑا خطرناک ہے، یعنی کہ یہاں جن نہیں آ کر بٹن دبائے گا، یہ یاد رکھنا، انسان بٹن دبائے گا، وہ مارے گا، وہ ایٹم چلائے گا، وہ گولہ چلائے گا، وہ بندوق چلاتا ہے، وہ پسٹل چلاتا ہے۔ کبھی کسی کے ہاتھ میں یعنی کہ کوئی قتل ہو، کوئی وہاں کبھی آپ نے نہیں ہوگا کہ کوئی جن کھڑا ہے تو وہ اس نے گولی چلائی ہے، اس نے گن چلائی ہے، اس نے قتل کیا، نہیں، انسان نے کیا۔ تو یہ کیا ہے، یعنی کہ بلیم اس کو کرتے ہیں کہ بھائی شیطان، او شیطان شیطان، بھائی شیطان ثابت کرو نا، آپ کے پاس کہاں آیا؟ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ انسانی شیطان جو ہے یہ اس کو جو جنوں میں سے ہیں اس کے یہ ایجنٹ ہیں، یہی سب کچھ کرتے ہیں۔ ہاں باقی نام اس کا بدنام ہوتا ہے، اس پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے جو سب سے پہلے غلطی کی، جس کی اللہ نے اس کو سزا دی اور اس کو مردود کر دیا، اور اس کے بعد اس نے جب اللہ سے یعنی کہ کلام کیا تو اس میں اس نے کہا کہ میں ان کے برگلاؤں گا، تو اس نے تو کہہ دیا، قرآن پاک میں صاف آ گیا۔ تو آج اگر آپ ورگلائے جاتے ہیں، آپ برے کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ سے جو اس نے کلام کیا، جو اس کو اللہ کو اس نے چیلنج کیا، تم شیطان کی مدد کر رہے ہو نا، جانتے ہوئے کہ یہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان مسلمانوں کو یعنی کہ تیرے آدم کی اولاد کو غلط راستے پہ چلاؤں گا، میں تیری راہ سے روکوں گا۔ تو پہلے ہی اس نے 7.5 ارب 8 ارب میں سے 6.5 ارب کو تو روک لیا نا اس کی راہ سے، تو اکثریت تو ادھر چلی گئی، باقی جو 1.5 ارب بچے اس میں سے گنتی والے انگلیوں پہ آپ گن لیں، جو یعنی کہ بیچارے صحیح ہوں گے، باقی سارے وہ بھی شیطان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے اس میں، یعنی جانور بتایا نا، جانور تو آپ کو دیکھے، گھوڑی گدھا ہے بیچارہ، وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے، آپ اس کو جوتے ہیں، وزن اٹھاتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں جنگوں میں یہی گھوڑے کام آتے تھے، اونٹ آتے تھے۔ دیکھو نا قرآن پاک میں ان گھوڑوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ بھائی یہ دشمن کی صفوں میں یعنی کہ داخل ہو جاتے ہیں، اور تو یہ سب جانور یعنی کہ آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے لگایا ہے۔ دیکھیں جانور آپ کو گوشت دیتا ہے، آپ کو سواری دیتا ہے، آپ کا دودھ دیتا ہے، اس کے چمڑے سے آپ کی یعنی کہ کافی چیزیں بنتی ہیں، یا لباس ہی سمجھ لیں بنتے ہیں، یعنی کہ روٹی کپڑا مکان آپ کو جانور دیتا ہے۔ اللہ نے ایک سبب پیدا کیا، دینے والا اللہ ہے، لیکن اس نے ایک سبب پیدا کر دیا کہ حالے ہونا چاہیے تھا کہ انسان کو روٹی کپڑا مکان دیتا ہے، حکومت ریاست دیتی، تو کیونکہ پاکستان میں تو ریاست بیکار ہے نا، وہ تو نام کی ریاست ہے، وہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کرسیاں چاہیے، بس وہ کرسیوں پہ بیٹھ کر بیان بازی کرتے رہتے ہیں، وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یعنی کہ دیکھ لو آپ کے سامنے تماشا لگا ہوا ہے کتنے سالوں سے۔ تو وہ یعنی کہ یہ جو جتنے بھی ابھی عوام سے باہر نکلے اوپر آ جائیں تو دیکھیں یہ جو کچھ بھی اسمبلیوں میں ہو رہا ہے، سینٹ میں ہو رہا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہا ہے، یا کدھر سے بھی ہو رہا ہے، سرکاری دفتروں سے ہو رہا ہے، تو یہاں کوئی کسی سیٹ پہ بھی مجھے ثابت کر دے کوئی جن بیٹھا ہوا، کسی سیٹ پہ۔ یہ بڑی بڑی سیٹیں جو ہے نا، یعنی کہ اسمبلی میں 500 600 آدمی بیٹھتے ہیں، کم اسمبلی میں صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں ان میں سے کوئی ایک بھی ثابت کرے کوئی جن بیٹھتا ہے، یا کوئی جن آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ قرارداد پیش کرو، اس کو پاس کرو۔ ہاں دنیاوی یعنی کہ جو جن شیطانوں کے انسانی شیطان
جو ایجنٹ ہوں گے وہ آپ کو بولیں گے بھائی یہ ہے، یہ پاس کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے، جن نہ کرنا ہی آپ کو بولے گا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ وہ صرف ایک نام دے دیا گیا، یعنی کہ جنوں کا۔ جن تو نظر ہی نہیں آتے نا، وہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور جنوں میں بھی بڑے بڑے اچھے نیک جن ہیں۔ دیکھو نا قرآن پاک میں صاف سورہ جن آتی ہے، تو کیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا، وہ ایمان لایا ہے، اور انہوں نے جا کر اپنے یعنی کہ بستی میں، اپنے کنبوں میں کہا کہ بھائی وہ کلام جو پہلے پیغمبروں پہ یعنی کہ آتا تھا یا سنتے تھے، وہ آج ہم سن کے آئے ہیں، تو وہ بھی ایمان لائے۔ یعنی کہ جنوں میں بڑے بڑے نیک ہیں۔ جن دیکھیں سورہ جن اگر آپ پڑھیں گے تو معاملہ کہاں بگڑتا ہے، ان کو بھی انسان بگاڑتے ہیں۔ صاف آتا ہے کہ انسان ان سے برے کام لیتے ہیں۔ ایک تو انسان ان کا نام استعمال کرتے ہیں کہ بھئی شیطان نے یہ کروایا۔ دوسرا، اگر کسی کا تھوڑا سا پاس چل جائے، کسی کے پاس کوئی ایسا علم آ جائے جس سے وہ جن کو قابو کر لیں، تو پھر وہ جن سے جو کام کرواتے ہیں وہ اللہ معاف کرے۔ پھر دیکھو نا یہ بابوں کے ڈیروں پہ کیا لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ میرے پاس جن ہے بھائی۔ تو ہوا کیا، یعنی کہ نظر یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں کہہ دیا کہ جو میری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اور بدترین جو جانور ہے اس سے بھی بدترین ہے، اور جو میری ان آیتوں پہ عمل کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، وہ اعلیٰ انسان ہے۔ تو یہاں جا کر آپ کو دونوں راستے مل گئے، یعنی کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مان لی، وہ صحیح انسان بن گئے۔ جنہوں نے انکار کیا وہ جانور سے بدتر ہو گئے۔ تو ابھی اکثریت ان کی ہے جو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی زمانہ اگر وہ دیکھا جائے ڈیموکریسی کے حساب سے تو نہ ماننے والوں کی اکثریت ہے، تو نہ ماننے والے جانوروں سے بدتر ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانور انسان سے بہتر ہے، کیونکہ جانور آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، فراڈ نہیں کرے گا، بد اخلاقی نہیں کرے گا، وہ آپ سے ادھار لے کر یہ نہیں کرے گا کہ پھر آپ کو ذلیل کر دے گا بھی نہیں، اور آپ کو پورے علاقے میں بدنام کر دے گا، جو بڑا بنا پھرتا تھا، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، چھوڑو یار، کنجوس ہے، کمینہ ہے، فلان ٹمکان۔ جانور نہیں بیچارہ کرے گا۔ پھر دیکھو یہ جانور، اس کو آپ چارہ ڈالتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں، وہ آپ سے بیچارے مانگتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں کم دیا۔ میں نے دیکھا ہے یہ لوگوں نے بھینسیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، وہ بیچاریوں کی ہڈی نکلیاں ہوتی ہیں، دودھ چو لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں ان سے، لیکن ان کو چارہ نہیں ڈالتے۔ یعنی کہ ان کو باہر گھوم پھرا کر لا کر تھوڑا تھوڑا چوری ڈال کے اپنا دودھ نکال لیا، ان کو چھڑی ماری اور ادھر کر دیا۔ تو یہ کیا ہے، انسان ظالم بھی ہے۔ کیوں؟ جس سے یہ دودھ لیتا ہے، جس سے گوشت کھاتا ہے، جس پہ سواری کرتا ہے، جس کے چمڑے سے لباس بناتا ہے، اور چیزیں بناتا ہے، اس پہ ظلم بھی کرتا ہے، اس کو چھڑیاں بھی مارتا ہے، اس کو بھوکا بھی رکھتا ہے، اس کو کھانا بھی صحیح نہیں دیتا۔ تو یہ کیا ہوا کہ جانور انسان سے بہتر ہے۔ تو اے انسان، کوشش کر تو اس جانور سے بہتر ہو جائے، کیونکہ اس نے حساب نہیں دینا، تو نے حساب دینا ہے۔ اللہ سب کو